السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ اور آج کی یہ گفتگو آپ اشرف سہیل آفیشیل پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ آج اتوار ہے، 10 مئی ہے، اور 10 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک ترہ امتیاز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے پچھلے سال سے۔ اور آج کے اس دن کے موقع پر ہم جو گفتگو کریں گے، اس گفتگو کا ایک پہلو تو پاکستان کا وہ پرائیڈ ہے جو اس نے حاصل کیا پچھلے سال 10 مئی کو، اور دوسرا پہلو ایک احساس تشویش ہے، ایک کویسچن مارک ہے جو کہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ دونوں پہلو جو ہیں، یعنی احساس تفاخر اور احساس تشویش، ان ڈیپتھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا، پوری دنیا اس بات سے آگاہ ہے، واقف ہے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا پچھلے سال 22 اپریل کو، اس واقعے کو بنیاد بنا کر انڈیا نے اس خطے میں عدم استحکام اور بے یقینی، کشیدگی، اشتعال انگیزی کا جو ماحول پیدا کیا، اور اس ماحول کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان پر حملہ آور ہونے کی جو سنگین غلطی کی، اس کا جواب پاکستان نے جس طرح دیا، اس نے اس خطے کی تاریخ کو ایک نیا زاویہ دیا، ایک نئی شکل دی۔ 7 سے 10 مئی تک کہ جو 88 گھنٹے ہیں، اور یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کچھ ہوا، وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس نے ایک لکیر کھینچ دی دونوں ملکوں کے درمیان، حوصلے کی اور وقار کی، تدبر کی اور فراست کی۔ اور اس لکیر کے ایک طرف پاکستان ہے جس نے بڑے حوصلے سے انڈیا کے گندے اور گھنونے پروپیگنڈا کا سامنا کیا، اور بڑی جرأت سے انڈیا کے بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا، اور بہت ہی فراست اور تدبر سے پوری دنیا کو اس بات پر متفق کیا، یا اس بات سے جسے کہہ لیں کہ انہیں اس پر آگاہ بھی کیا، اور ان کو اس بات پر ایگری بھی کیا کہ تمام تر معاملات میں انڈیا جو ہے اس نے ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا اور ایک شرانگیز پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنے ان مذموم عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی، جو وہ پاکستان سے ایک عرصے سے رکھ رہا ہے۔ یہ جو 88 گھنٹے ہیں 7 سے 10 مئی کے دوران، ان کو پاکستان نے ان کے نتیجے میں جو پاکستان کو عزت ملی، پاکستان اس کو مارکہ حق کا نام دیتا ہے، اور پاکستان کی پوری قوم نے، پاکستان کے ایک ایک شہری اور ایک ایک فرد نے اپنی بہادر اور جرری افواج کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر، ان کے ساتھ بنیان مرصوص بن کر انڈیا کو جو جواب دیا، اس کے جو دانت کھٹے کیے، اس نے پاکستان کی دنیا بھر میں عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ کیا۔ 10 مئی 2025 اور آج 10 مئی 2026، یہ جو ایک سال گزرا ہے، اس سال نے خوشبختی سے اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت کے درمیان ایک اپنے ملک کے وقار اور عزت کے لیے جو اتفاق رائے تھا، جو ایک صفحے پر کھڑے ہو کر سوچ اختیار کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان کو ہر میدان میں سرخرو کیا۔ پاکستان ہم نے دیکھا کہ سیاسی حلقوں میں، سفارتی حلقوں میں، عسکری حلقوں میں، ہر جگہ کے اوپر اس کو ایک نیک نامی اور عزت ملی۔ ایک ماحول جو تھا اوورال پاکستان کے بارے میں ریجن میں اور پوری دنیا میں، وہ آپ کہہ لیں کہ بالکل تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیا، 360 کے آپ کہہ لیں کہ اینگل پر تبدیل ہوتا دکھائی دیا۔ کل تک جو لوگ پاکستان کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے تھے، آج وہ پاکستان کی عزت اور پاکستان کی آپ کہہ لیں احترام کے اوپر کھڑے ہیں۔ امریکہ سے لے کر سعودی عرب تک، اور چین سے لے کر قطر اور ترکیہ تک، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور پوری دنیا کے جتنے بھی ذمہ دار ملک ہیں، انہوں نے پاکستان کے شاندار سفارتی اور سیاسی کردار کا اعتراف کیا۔ اور اس اعتراف کا آپ کہہ لیں کہ ایک نقطۂ معراج یہ بھی ہے کہ جب ایران کے ساتھ ایک ٹینشن ہوئی پچھلے سال بھی سپٹمبر میں، جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر اٹیک کیا، اور اس سال بھی مارچ میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی، تو اس سارے صورتحال کو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو گرمی اور شدت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا گیا۔
پاکستان کو عزت دی گئی اور پاکستان کی کوششوں سے یہ جنگ جو سی ہے وہ سیز فائر کے مرحلے میں ہے۔ یہ ہے وہ ساری ایک کہانی اور ایک منظر جو ایک سال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ لیکن اس منظر کے ساتھ ایک جو میں نے تشویش کی بات کی وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اس پہلو پر تو دھیان نہیں کیا، وہ ہے پاکستان کا معاشی استحکام۔ پاکستان میں میثاق معیشت کی ضرورت۔ اس وقت جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں انہیں اگر یاد ہو کہ 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی اور قومی اسمبلی کا جو پہلا اجلاس تھا اس میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور آج کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے اپنی تقریر میں ایک آفر کی تھی اس وقت کی حکومت کو کہ آئیں ہم معیشت پر ایک میثاق کرتے ہیں جیسے ہم نے جمہوریت پر میثاق کیا تھا۔ آج اس میثاق کی بہت شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ کامیابیاں ہیں سفارت میں، سیاست میں اور معاملات میں، لیکن کئی جگہوں کے اوپر یہ کامیابیاں جونسیاں ان کو چیلنج آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور وہ سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے کہ اتنے بڑے آپ کہہ لیں کہ عظیم الشان فقید المثال کامیابیوں کے باوجود معاشی طور پر پاکستان جو ہے ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکا کہ پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ معاشی ریلیف محسوس کر سکے۔ اس ریلیف کے لیے پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو خاص طور پر بہت گہرائی کے ساتھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ جو اللہ نے عزت دی ہے پوری دنیا میں پاکستان کو، اور پاکستان دنیا کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، عالم اسلام کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اس عزت اور اس وقار کو ضرورت ہے کنورٹ کیا جائے پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا ان سے ادھار مانگیں یا IMF کی طرف دیکھیں یا کسی اور بینک کی طرف دیکھیں یا کسی اور دوست ملک کی طرف دیکھیں، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل کو اس طرح سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری معاشی ترقی کا باعث بن سکے۔ یہ جو ہے یہ بہت آپ کہہ لیں کہ ایک اہم کویسچن اور اہم چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں یہ دونوں ایک صفحے پہ کھڑے ہو کر نہ صرف ملک کی سلامتی اور دفاع کو ناقابل تسخیر بنائیں، بلکہ اس سلامتی اور دفاع کے آپ کہہ لیں ناقابل تسخیر وجود کے ساتھ ملک کی معاشی حالت کو بہتر کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو سی ہیں یہ دونوں ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ آج لمبے آپ کہہ لیں کہ ہفتوں کے بعد، کافی دیر کے بعد آج پھر ایک بہت ہی گندا اور بھیانک آپ کہہ لیں کہ واقعہ ہوا ہے بنوں میں، جہاں پہ خودکش حملہ آوروں نے پولیس چوکی کے ساتھ اپنی وہ بارود سے بڑی گاڑی کو ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 15 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے اور انتہا پسندی ہے اور یہ جو بد امنی ہے اور اس قسم کے جو تھریٹس ہیں پاکستان کی سلامتی کو اور داخلی امن کو، ان کو ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو ان کی جڑوں سمیت اکھاڑ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج فیلڈ مارشل نے مارکہ حق کی تقریب سے خطاب میں بھی یہ بات کہی ہے کہ انڈیا ہمیں دہشت گردی کے ذریعے سے، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے ذریعے سے ہمیں مسائل میں دھکیلنا چاہتا ہے، خطے میں طاقت کے توازن کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ انڈیا کیا کرنا چاہتا ہے، جب ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ افغانستان میں کہاں کہاں پر ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پہ دہشت گرد جو سے ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں، جب ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ ملک کے اندر کون سے ایلیمنٹ ہیں جو کہ امن کے لیے خطرہ ہیں، تو پھر ہمیں کسی بھی آپ کہہ لیں کہ جھجک کے بغیر اور کسی بھی آپ کہہ لیں کنفیوژن کے بغیر اور کسی ذرہ بار تاخیر کے بغیر ان سب چیزوں کو ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو ختم کر کے بھی معیشت کو بہتر بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ معاشی معاملات پر توجہ کیجیے، بہت ضروری ہے پاکستان کی معیشت کا بہتر ہونا۔ سوچئے کہ ہم انرجی کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، اور اگر انرجی کا یہ جو بحران ہے، جب پیٹرول جو سا ہے وہ 415 روپے فی لیٹر ہو جائے گا اور ڈیزل بھی اسی قیمت پر آئے گا اور فرنس آئل بھی اس پر آئے گا، تو انرجی جو ہے وہ
بجلی کی پیداوار کہاں جائے گی؟ آگے گرمیاں آ رہی ہیں، لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ جو فیکٹریز ہیں، جو ملز ہیں، جو کاروباری حلقہ اور طبقہ ہے، جو سیکٹرز ہیں اس طرح کے جو بزنس کے ساتھ اور معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ایگریکلچر کہاں پہ کھڑی ہوگی اور دیگر جو پہلو ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے؟ حکومت اگر توجہ کرے، فوکس کرے چند چیزوں کے اوپر، جیسے ٹورزم ہے، جیسے نیچرل ریسورسز ہیں انرجی کے، جیسے ایگریکلچر ہے، جیسے معدنیات ہے، آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اور یوتھ جو ہے پاکستان کی اس کو کنورٹ کرے، اگر وہ آئی ٹی کے ذریعے سے، اے آئی کے ذریعے سے ایک فروٹفل ایک پروڈکٹ میں، تو پاکستان کی معیشت کو اس مقام تک پہنچنے میں جہاں پہ پاکستان سیاست اور سفارت میں اور عسکری میدان میں پہنچا ہے، پہنچنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ضرورت ایک مضبوط سوچ کے ساتھ بھرپور کوشش اور معنی خیز اور نتیجہ خیز اقدامات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، ایدر دے آر فرام آرمڈ فورسز اور پولیٹیکل فیلڈ، دے بوتھ آر انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن، اور اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے وہ ایسے فیصلے اور اقدامات کریں گے کہ جہاں پہ ملک عسکری دفاعی میدان میں طاقتور اور مضبوط ہے، سیاسی اور سفارتی میدان میں عزت حاصل کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معیشت اور داخلی امن کے حوالے سے بھی پاکستان جون سا ہے وہ اوج عروج پر پہنچ جائے گا۔ آج کی یہ گفتگو یہاں تک ہی، مزید باتیں ہم اگلے ولاگز میں، اگلی گفتگو میں کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔